اسی طرح اور بھی بہت سے جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والے آئے، انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے جھوٹوں کے مقابل میں سچوں کو لاتے جو ایسے جھوٹوں کو اور ان کے فتنے کو ختم کرتے اور ان کے شر کو اور ان کے فساد کو ختم کرتے۔ معاملہ چلتا رہا، اور تقریباً آپ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے تقریباً 1300 سال کے بعد بر صغیر پاک و ہند میں برطانوی حکومت نے اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے اور مسلمانوں میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے فوکس کو توڑنے کے لیے، اور مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کے دل سے آپ علیہ السلام کی عزت اور آپ علیہ السلام کے مقام کو کم کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے، انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جن سے انہوں نے آپ علیہ السلام کی توہینات کروائیں۔ اس میں انہوں نے عیسائی مشنری سے بھی کام لیا، انہوں نے ہندوؤں سے بھی کام لیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک ایسا کلٹ اور ایک ایسا فتنہ کھڑا کیا اور اس کی بنیاد رکھی جو ان کے جانے کے بعد بھی بر صغیر میں موجود ہے، اور بر صغیر میں صرف موجود نہیں ہے بلکہ بر صغیر کے علاوہ بھی مختلف ممالک میں ارتدادی سرگرمیاں اپنی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اچھا، اس کے لیے بنیادی طور پہ ہمیں اس ریزن کو سمجھنا ہوگا، اور وہ پس منظر کو سمجھنا ہوگا، اس بیس کو سمجھنا ہوگا جس کے اوپر اس فتنے کو کھڑا کیا گیا۔ تو وہ بیس کیا تھی؟ وہ برطانوی حکومت کے خلاف مسلمانوں کا جذبہ جہاد تھا، جس کی وجہ سے برطانوی حکومت کو بہت زیادہ پریشانی تھی۔ اب اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ جذبہ کیوں ہے، پہلے اس کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ وائسرائے ہند لارڈ میو نے اسائنمنٹ دی ڈبلیو ہنٹر کو، ولیم ہنٹر کو، جو کہ سینئر سروسز کا ہیڈ تھا بر صغیر میں، اور یہ اسائنمنٹ دی کہ بھئی مسلمانوں کے مذہب میں، ان کے دین میں، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کی تحقیق کرو، اور ریسرچ ورک کرنے کے بعد میرے سامنے رپورٹ پیش کرو کیا وجہ ہے مسلمان اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اس نے اس کے اوپر ریسرچ ورک کیا، تحقیق کی، اور اس کے بعد اس نے اپنی رپورٹ پیش کی، ہنٹر رپورٹ کے نام سے جو مشہور ہے، جس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور اس نے مینشن کیا کہ مسلمانوں کے پاس جو جذبہ جہاد ہے یہ ان کو مل رہا ہے ان کی کتاب قرآن سے، تو جب تک ان کا قرآن کے ساتھ تعلق رہے گا ان کا جہاد کا جذبہ بھی باقی رہے گا۔ تو اس لیے جہاد کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے ان کے درمیان ان کو ان کے بنیاد سے ہمیں ہٹانا ہوگا، اور ان کی بنیاد ایک تو قرآن ہے، کتاب اللہ، اور دوسری بنیاد آپ ان کے نبی کی ذات ہے، یعنی کہ آپ علیہ السلام کی پرسنالٹی۔ تو یہ دو بنیادیں ہیں، ان سے اگر مسلمانوں کو ہٹاؤ دو گے تو یہ جذبہ جہاد بھی ختم ہو جائے گا، اور جہاد کا نظریہ اور عقیدہ ان میں باقی نہیں رہے گا، اور ان کے اوپر حکومت کرنا اور ان کو غلام بنا کے رکھنا یہ آسان ہو جائے گا۔ پھر اس کے اوپر ورکنگ ہنٹر کی رپورٹ کا جو یہ ایک رقص آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اس کے اوپر پھر باقاعدہ ایک وفد بنا، ایک پینل بنا، جس نے مزید آگے سٹیپس لیے اور ورکنگ کی۔ پھر جو وفد بنا اس وفد میں مختلف لوگوں کو شامل کیا گیا، جس میں ان کے فادرز بھی تھے، ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس شامل تھے، اور اس وفد کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ مسلمانوں کا جو جذبہ جہاد ہے اور ان کی نبی کے ساتھ جو محبت ہے اور تعلق ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا اس کا حل ہو سکتا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا ٹیکنیک اپنانی چاہیے۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے یہ حل پیش کیا جو کہ اس رپورٹ میں آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس میں مینشن کیا انہوں نے کہ ایک تو بیسک بات جو انہوں نے ریسرچ کر کے سامنے پیش کی اور لکھی بھی ثبوت کے طور پہ موجود ہے کہ مسلمان اپنے مذہبی جو پیشوا ہیں، جو علماء ہیں، جو ان کے ساتھ مسلمان روحانی وابستگی ہے مسلمانوں کی، یہ بہت مضبوط ان کی وابستگی ہے، بہت مضبوط تعلق ہے ان کا، اور ان کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ تو اب ہم یہ کریں کہ ان کے درمیان ایک
اپوسٹولک پروفٹ، ایک ذلی نبی پیدا کریں، کھڑا کرے، جس کو اسسٹ گورنمنٹ کرے، جس کو شیلٹر گورنمنٹ پرووائڈ کرے، جس کو سپورٹ گورنمنٹ کرے، اور حکومت کی سرپرستی میں وہ ان کے درمیان رہے اور دعویٰ کرے نبوت کا. اور جب وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اس سے ہم جہاد کے انکار کا بھی فتویٰ دلوائیں گے، اور جو شخص اس کو مانے گا وہ جہاد کا بھی انکار کرتا چلا جائے گا. پہلا مسئلہ جو جہاد کے حوالے سے ہمیں درپیش ہے، حکومت کو درپیش ہے، وہ بھی حل ہو جائے گا. اور جب وہ جہاد کا انکار کر کے اس شخص کے پیچھے جائے گا تو اس کے دل سے آپ علیہ السلام کی محبت بھی نکل جائے گی، کیونکہ جب ایمان نکلے گا تو محبت آپ علیہ السلام کی خود بخود نکل جائے گی. تو یہ بنیاد تھی مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کرنے کی. تو مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کرنے سے پہلے یہ بنیادی ورکنگ اور ہوم ورک ہو چکا تھا جو برٹش امپائر کے مخصوص لوگوں نے کیا تھا. اور اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا آغاز کیسے ہوا، اس کی ابتدا، اس کی سلیکشن کیسے ہوئی. تو اس کے لیے ہم آگے دیکھتے ہیں.